السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اروندھتی رائے کا فیمس ناول دا منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس۔ سوزانہ اروندھتی رائے کی برتھ ہوئی تھی 24 نومبر 1961 میں۔ یہ ایک بیسٹ انڈین آتھر ہیں۔ دا گاڈ آف اسمال تھنگ ان کا فرسٹ ناول جو کہ 1997 میں پبلش ہوا تھا۔ اسے 1997 میں ہی بکر پرائز فار فکشن ملا۔ یہ ایک ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹ ممبر رہی ہیں۔ دا منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس اروندھتی رائے کا سیکنڈ ناول تھا جو کہ فرسٹ ناول کے 20 سال بعد پبلش ہوا 2017 میں۔ اس ناول کے اندر انہوں نے ڈارکسٹ سائڈ آف انڈین سوسائٹی بتائی ہے۔ ان کے مین کیریکٹرز کو دیکھا جائے تو مین کیریکٹر انجم کا ہے جو کہ پروٹیگنسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ملاقات علی، زینب، صدام حسین، جہان آرا بیگم، ڈاکٹر آزاد بھاٹیہ۔ سٹوری کا سٹارٹ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک عجیب بوڑھی عورت ہے جس نے ابھی اپنا گھر سیٹ کیا ہے قبرستان اور گورنمنٹ ہاسپٹل کے پیچھے، جس کے پاس شروع میں تو وزٹرز وغیرہ نہیں آتے، لیکن بعد میں ایک اندھا بوڑھا بندہ آتا ہے، امام ضیاء الدین نام ہے اس کا، جو کہ زیادہ تر وقت آپس میں ساتھ میں گزارتے ہیں، ساتھ میں نیوز پیپر پڑھتے ہیں۔ بعد میں امام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کا نام انجم ہے اور یہ ہجڑا ہے، ایک ٹرانس وومن جو کہ پہلے خوابگاہ میں رہتی تھی دلی میں بہت سے ہجڑاؤں کے ساتھ، لیکن ابھی یہ خوابگاہ چھوڑ کر یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ انجم پیدائشی طور پر انٹرسیکس تھی، لیکن اس کی مدر جہان آرا نے اسے لڑکے کی آئیڈینٹی دی اور اس کا نام آفتاب رکھا۔ آفتاب ایک میسکولن چائلڈ تھا، لیکن اس کی سنگنگ بہت اچھی ہونے کی وجہ سے اکثر اسے پڑوس کے بچے تنگ کیا کرتے تھے کہ یہ فیمنن کوالٹی ہے۔ جب آفتاب کے فادر ملاقات علی کو یہ پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انٹر سیکس ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو فورس کیا کہ وہ جینڈر چینج سرجری کروائے، جس کے لیے وہ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ مسکولینٹی کی اور ساتھ میں گریٹ واریئرز کی سٹوری سنایا کرتا تھا، لیکن آفتاب زیادہ تر عورتوں کو پسند کرتا تھا مردوں کی نسبت۔ ایک دن گلی میں سے ایک ہجڑا جا رہا تھا خوبصورت، اسے فالو کرتے ہوا آفتاب اس کا پیچھا کرتے کرتے خوابگاہ تک چلا گیا، اور پھر اس کے بعد ڈیلی وہ وہاں چھپ کے جایا کرتا تھا جب تک کہ اس کی ایج 15 ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ پرماننٹلی خوابگاہ میں ہی موو کر جائے گا۔ اپنے والدین کی مرضی کے بغیر آفتاب خوابگاہ جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنی جینڈر چینج سرجری کروا کے اپنا نام انجم رکھ دیتا ہے۔ اب وہ کمپلیٹلی فیمیل ٹرانزیشن کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل ویسا محسوس کرتا ہے، اور اب وہ بہت زیادہ خوبصورت اور ایگریسو فیمنن ہے۔ خوابگاہ کے اندر اب انجم کو سب سے زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے اور اسے پسند کیا جاتا ہے۔ اکثر اسے NGOs، ہیومن رائٹس اور جرنلسٹ والے آ کے اس کا انٹرویو وغیرہ کرتے ہیں۔ ایک دن انجم کو ایک بچی ملتی ہے مسجد کے باہر، وہ اس بچی کو لے آتی ہے اور اس کا نام زینب رکھ دیتی ہے۔ وہ بچی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، لیکن اسے پیرنٹنگ کرنا نہیں آتی اور اس بچی کو خراب کر دیتی ہے۔ زیادہ تر اسے بہت ہی خوفناک اور حقیقت پہ بیس سٹوری سناتی ہے جو کہ اس کے ساتھ ریئل لائف میں ہوتا ہے وہی سب، جس کی وجہ سے زینب بہت سہمی بھی رہتی ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے، زینب بڑی ہوتی جاتی ہے اور اس عرصے میں انجم کے عروج کا وقت ہوتا ہے۔ اسی دوران انجم ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ذاکر میاں کے ساتھ پلگرمیج کے لیے ایک مسلم سائٹ گجرات جائے گی۔ جب وہ وہاں جاتی ہے تو ایک حملہ ہوتا ہے جس کے اندر ذاکر میاں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور انجم کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہجڑوں کو قتل کرنا بیڈ لک مانا جاتا ہے۔ اب خوابگاہ میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ انجم بھی اس حملے کے درمیان مار دی گئی ہے، اور خوابگاہ کے اندر بہت سی میجر چینجز ہوتی ہیں۔ سعیدہ جو ہے اسے اب وہ ساری امپورٹنس مل رہی ہوتی ہے جو کہ انجم کو ملتی ہے، اور اس استاد کلثوم بھی زینب کا خیال رکھتی ہے۔ اسی عرصے میں زینب استاد کلثوم بھی سے مانوس ہو جاتی ہے۔ اب کچھ ٹائم کے بعد بہت سی جد و جہد کرنے کے بعد جب انجم واپس آتی ہے خوابگاہ تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ زینب کو لڑکوں کی طرح ڈریس کروانے لگ جاتی ہے، جس پر استاد کلثوم بھی منع کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ زینب کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کیا پہننا چاہتی ہے۔ اس روز کی بحث میں زینب جو کہ انجم کے بارے میں تھوڑے سے اپنی افیکشنز رکھتی تھی، وہ مزید انجم سے دور ہو جاتی ہے اور سعیدہ کے قریب ہو جاتی ہے۔ پہلے ہی انجم کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ سعیدہ نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ جب زینب بھی اس کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ اور زیادہ دل برداشتہ ہو کر سائڈ پہ رہنے لگتی ہے، اور پھر ایک دن انجم یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب زینب کو بھی میری پرواہ نہیں ہے، تو وہ خوابگاہ کو چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے وہ قبرستان اور ہاسپٹل کے پیچھے ایک اپنے لیے گھر سیٹ کرتی ہے اور وہاں پر شفٹ ہو جاتی ہے۔ انجم اپنے اینسسٹرز کی قبروں کے پاس اپنا گھر بنانا شروع کرتی ہے اور وہاں پر اسے صدام حسین ملتا ہے۔ یہ ایک
جوان لڑکا ہوتا ہے جس کا مشن ہوتا ہے کہ وہ ایک پولیس آفیسر کو مرڈر کرے گا جس نے اس کے باپ کو مارا تھا، اور وہ انجم کے پاس ہی رہنے لگتا ہے اور اسے مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ تم یہاں پر رہنے والے لوگوں کو چارج کرو، یعنی کہ اپنے گھر کو گیسٹ ہاؤس کے طور پر یوز کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ تم یہاں پر فیونرل سروسز بھی کھول دو۔ انجم اس کی بات پر عمل کرتی ہے اور اپنے گھر کو جنت گیسٹ ہاؤس اینڈ فیونرل سروسز کا نام دے دیتی ہے، اور ایسے کرتے کرتے ایسے لوگ جن کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی یا کاسٹ سسٹم سے دبے ہوئے لوگ یا جنہیں اسی قسم کے ڈاؤن فالز رہے ہوتے ہیں، وہ انجم کے پاس آتے ہیں، اپنی فیونرل سروسز بھی کرواتے ہیں اور یہاں پر رکتے بھی ہیں۔ اسی دوران بپلاب جو بیوروکریٹ ہے انڈین گورنمنٹ کا، اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹینن ٹیلو جو ہے، جو کہ ایک ینگ وومن ہے، وہ غائب ہو گئی ہے۔ اب بپلاب جو ہے وہ ٹیلو سے محبت کرتا ہوتا ہے سیکرٹلی، اور وہ اس سے ملا تھا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ایکٹنگ پلے میں، جب ٹیلو موسیٰ کو ڈیٹ کر رہی تھی جو کہ ایک کشمیری آرکیٹیکٹ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پلے کے اندر بپلاب کا فرینڈ ناگا، جو کہ خود بھی ٹیلو سے محبت کرتا ہے۔ بپلاب آج کل کشمیر میں بیوروکریٹ کا کام کر رہا ہے، اور اس کا کام ہے کہ جتنے بھی انڈین آرمی سے ہونے والے ظلم و بربریت ہے اسے کور اپ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ناگا بھی وہاں پر جرنلسٹ ہے، اور ناگا اپنے آپ کو اتنا کرپٹ نہیں سمجھتا جتنا کہ وہ بپلاب کو سمجھتا ہے، جبکہ بپلاب ناگا کو گورنمنٹ کا پپٹ سمجھتا ہے۔ ایک دن بپلاب کو ایک انکوڈڈ میسج ملتا ہے سری نگر سے، جو کہ ٹیلو کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی بپلاب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیلو کو آرمی نے پکڑ لیا ہے، تو بپلاب ناگا کو بھیجتا ہے کہ وہ جا کے ٹیلو کو ریسکیو کرے، اور وہاں جا کے ناگا ٹیلو سے شادی کر لیتا ہے، جو کہ ان کی شادی زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے، اور ٹیلو ناگا کو چھوڑ دیتی ہے اور بپلاب سے کنٹیکٹ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے ایک رینٹ پہ اپارٹمنٹ لے لے، جو کہ بپلاب لے لیتا ہے اور وہاں پر انتظار کرتا رہتا ہے، اور ٹیلو وہاں نہیں آتی۔ اسی دوران جنتر منتر کا ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اینٹی کرپشن پروٹیسٹ ہوتا ہے گاندھین کی طرف سے، جو کہ بھوک ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں کہ کرپشن جو انڈیا میں ہو رہی ہے اسے ختم کیا جائے، روکا جائے۔ جبکہ اس دوران وہاں کے زیادہ تر لوگ اپنے کیسز کو ٹی وی کوریج کروا رہے ہوتے ہیں۔ انجم اور صدام حسین بھی وہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں پروٹیسٹ دیکھنے کے لیے۔ ایک دن وہاں پر ایک گروپ، جیسے کہ کھوئی ہوئی ماؤں کا گروپ کہا جاتا ہے، انہیں ایک بچہ ملتا ہے جو کہ پروٹیسٹ کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ انجم جیسے ہی وہاں دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے، اور ڈیسٹنی چاہتی ہے کہ میں ایک ماں بنوں۔ انجم وہاں پر بچے کو لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ عورتیں سجیسٹ کرتی ہیں کہ یہ پولیس کو دے دینا چاہیے۔ اسی گہما گہمی میں بچہ غائب ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچہ کس کے پاس ہے۔ اب جس نے بچہ لیا ہے وہ ٹیلو ہے، جس نے بچی کا نام مس جبین دی سیکنڈ رکھا ہے، اور یہ نام موسیٰ کی بیٹی کے نام پر رکھا گیا ہے، جسے اس کی ماں کے ساتھ مرڈر کر دیا گیا تھا عارفہ کے ساتھ، جب کشمیر کے اندر بہت زیادہ حالات خراب تھے تب۔ اب ٹیلو جو ہے وہ کشمیر کی کنفلکٹ کو ڈاکیومنٹ کر رہی ہے، اور وہ موسیٰ سے ملنے کے لیے جاتی ہے 1 سال بعد، لیکن وہاں پر اسے ملٹری والے پکڑ لیتے ہیں، اور اسی دوران گلریز کو مار دیتے ہیں، جو کہ موسیٰ کا بہت قریبی دوست ہوتا ہے۔ اس ملٹری پلٹون کو میجر آمریک سنگھ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور تب ٹیلو قسم اٹھاتی ہے کہ وہ ان سے لازمی بدلہ لے گی گلریز کی موت کا، جو کہ اب کیلیفورنیا چلا گیا ہے، اور وہاں جا کے وہ اپنے آپ کو بھی مار دیتا ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی مار دیتا ہے۔ ٹیلو کسٹڈی میں ہوتی ہے ملٹری کی، وہاں پر بپلاب آ کے اسے بچاتا ہے اور وہ اس کا شکریہ ادا لیکن اب پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کڈنیپنگ کی وجہ سے، اور اسے کوئی سیف جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو تب اس کا دوست ڈاکٹر آزاد بھٹیا اسے سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ جنت گیسٹ ہاؤس جائے، اور وہ اسے صدام حسین کا کارڈ دیتا ہے۔ صدام حسین جا کے ٹیلو اور اس بچی کو پک کرتا ہے، جہاں پر جانے کے بعد ٹیلو ٹیچنگ سٹارٹ کر لیتی ہے، غریب بچوں کو پڑھاتی ہے، وہاں کے جو لوکل بچے ہیں ان سب کے لیے کام کرتی ہے، اور اس سب کو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہے۔ زینب اور صدام کو محبت ہو جاتی ہے اور وہ شادی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی آؤٹ کاسٹ ہوتے ہیں یا ایسے جو کہ حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہ پر آنا پسند کرتے ہیں جہاں پر ان کے حالات کو دیکھے بغیر انہیں ویلکم کیا جائے ایک ایسی کمیونٹی کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ مس جبین سیکنڈ جو ہے وہ اسی محبت اور امن اور پروٹیکشن کے درمیان بڑی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس ناول کا اینڈ ہو جاتا ہے۔
If you have any question regarding this topic, feel free to ask. Don't forget to like, comment and share. Thank you so much for watching.